ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی 2 آیات تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رمضان شریف کی 18 تاریخ ہے، عشرہ دوم اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بقیہ رمضان شریف کے دنوں میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر کا عنوان ہے سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شہادت۔ عزیزان گرامی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے وہ انعامات حاصل ہوئی ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کیا تھا، آپ کو نبوت نہیں ملے گی کیونکہ نبوت ختم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نسبت جو ہے قربت کا اخوت کا وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس نقطہ کی طرف جائیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے کیا نسبت ہے تو بہت سارے علمی جو ہے نکات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر طلب کیا۔ پتہ چلا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کرنے کا، مشاورت دینے کا، ساتھ رہنے کا، مخلصی کے ساتھ تمام معاملات میں خدمت کرنے کا نسبت حاصل ہے، وہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن مجید میں کثیر آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا شان ظاہر ہے۔ ذرا سنیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں سرگوشی کرنا چاہو تو نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ نبی سے تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے صدقہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لوگ آتے، کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کے مجمع میں ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں تنہائی میں وقت دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں سے کہتے کہ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، میں اس آنے والے شخص کی بات سن لوں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کسی کونے میں کھڑا کر کے ان کی بات سنتے تھے۔ یہ رفتہ رفتہ یہ مسئلہ بڑھ گیا، ہر کوئی آنے والا آ کر یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب سے میری گفتگو ہو اور تنہائی میں ہو، اس وقت کوئی دوسرا نہ ہو، میں اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، میں اپنے دکھ درد کی باتیں کروں، میں اپنے کمزوریوں کا ذکر کروں، میں اپنے گناہوں کا ذکر کروں، میں اپنے لیے عاقبت کی نجات کا راستہ تلاش کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے تعظیم اور اکرام کو ظاہر کیا۔
کہ بلا ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو۔ دوسرا، جو بات لوگوں کے درمیان کہنے کی ہے اس کو تنہائی میں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے بیچ میں ہی کہو۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی اطلاع نہ ہو تو بے شک رسول کریم سے تنہائی میں بات کرو، لیکن اس سے پہلے بارگاہ اقدس کے احترام میں صدقہ دو۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم کے جلد 11 اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تنہائی اور سرگوشی کرنے والوں پر صدقہ اس لیے لازم کر دیا تاکہ انہیں سرگوشی کرنے کے جو وقت ملتا ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے، کیونکہ جہاں انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اس چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کا کوئی قدر نہیں۔ پیسے پر اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اگر پیسہ دے کر کوئی ایک شرعی مسئلہ معلوم کر لے تو اس کو وہ بھولے گا نہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کے صدقے اللہ رب العالمین نے فقراء اور مساکین کے لیے رزق کا سبب بنایا تاکہ یہ صدقہ کر لیں، اور یہ صدقہ چونکہ مساکین اور فقراء کو دیں گے اور فقراء کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک نبی پاک کے بارگاہ اقدس کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اور دوسرا فقیروں کے لیے رزق ہے اور ان کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے صدقہ دیتے ہیں، اس کی ماخذ یہی آیت کریمہ ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں پہلے کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، تو اس صدقہ کی ماخذ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، 1 دینار صدقہ کیا، 1 دینار صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسئلے معلوم کیے۔ کتنے؟ 10 مسئلے۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وفا، یہ وفا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وفا اللہ رب العالمین کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، محمد الرسول اللہ کہنا ہے، یہ وفا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کے بعد دوسرے سوالات کیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھ جانے کے بعد رب ذوالجلال نے اس حکم کو واپس کر لیا، صدقے کا جو حکم تھا اس کو واپس لے لیا۔ رب ذوالجلال نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کو بغیر صدقہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فرمایا کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے سے پہلے تم کچھ صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مال کو اللہ کے محبوب کی محبت پر قربان کر رہے ہو۔ مال کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک گھڑی مجھے تنہائی میں رسول کریم کی بارگاہ میں شرف زیارت کا موقع مل جائے اور میں رسول کی زیارت کر کے 2-4 بات کرنے کا شرف حاصل کر لوں، تو اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان والا پس و پیش نہیں کرتا، وہ پیسہ دے کر صدقہ خرچ کر کے رسول کریم کی زیارت بھی کر لے گا، حضور سے شرف ہم کلامی بھی ہوگا۔ اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر یہ اطہر بھی ہے، یعنی ظاہر ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، مال سے محبت نہیں۔ رسول سے محبت ہے، اس لیے رسول کی محبت پانے کے لیے تم مال قربان کر رہے ہو، مال لٹا رہے ہو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، چاہتا ہے ہر شخص کہ میں رسول کریم کی بارگاہ میں جاؤں،
حضور کی زیارت کروں، تنہائی میں اپنا مسئلہ عرض کر لوں، لیکن اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ صدقہ نہیں ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں تنہائی میں گفتگو کرنا ضروری ہے، تو رسول کریم کی بارگاہ میں جاؤ، عرض معروض کر لو، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، چونکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہونے کے 10 دن بعد اس کے حکم کو واپس لیا گیا۔ کتنے دن بعد؟ 10 دن بعد، لیکن اس پر عمل کیا ہے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ اس آیت کریمہ پر عمل کس نے کیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ حضرت علی کی خصوصیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا اپنی گفتگو میں اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے بڑے اللہ رب العالمین کی تحدیث نعمت بطور شکریہ کے کہتے کہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس پر عمل کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، اس میں پہل کرنے والا میں ہوں، میرے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا، چونکہ آیت کا حکم موجود نہیں، اللہ نے اس حکم کو واپس کر لیا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے؟ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مال خرچ کر کے، صدقہ کر کے حاضری دینے کا؟ مال خرچ کرنے سے کیا تم ڈر گئے، پیچھے رک گئے؟ جو دھڑا دھڑ لوگ آتے تھے، ہر 10 منٹ کے بعد کوئی آتا تھا کہ مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گیا تو لوگوں کا آمد و رفت کم ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ رسول کریم سے تنہائی میں بات کرتے ہوئے کچھ صدقہ کر کے جایا کرو؟ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف رجوع کیا، بغیر توبہ کیے رب ذوالجلال نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بغیر کسی صدقہ دیے تمہیں حاضری دینے کی اجازت مل گئی، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے تمہیں کہا گیا تھا کہ صدقہ دے کر رسول کی بارگاہ میں جاؤ، اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول کی شریعت پر عمل کر کے رسول کے امتی بن کے حاضر خدمت ہو جایا کرو، نماز قائم کرو، نمازی بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بن جاؤ، واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو عمل کرتے ہو رب ذوالجلال کو اس کی خبر ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے ہر وقت خبردار ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں عمر کے اس قوت کو نہیں پہنچا تھا، ابھی عالم شباب میں تھا، اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ علی یمن جاؤ، یمن میں لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو، وہاں کے قضا کے معاملات کو دیکھو، وہاں قاضی بن جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور میں نے کبھی اس طرح قضا کے معاملات کو نہیں دیکھا، اور لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے معاملہ میں حق بجانب ہوں اور میرا مد مقابل غلط اور جھوٹا ہے، اور یہاں بڑی دانشمندی کی ضرورت ہے۔
کہ بندہ دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کر سکے کہ حق پر کون ہے۔ ایک بندہ حق پر ہونے کے باوجود صحیح بول نہیں سکتا، قوت اسپیچ اس کی پاور اسپیچ نہیں ہے، گفتگو کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر صحیح طرح سے بتا نہیں سکتا، اور اگلا آدمی بڑا چرب زبان اور چالاک ہے، غلط ہونے کے باوجود بھی گول شول طریقے سے اپنے غلط بات کو ایسا سچا دکھا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں سچا کون ہے، کون مسئلے پر حق ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے معاملات ہیں، اس کو میں کیسے حل کروں؟ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی، اے اللہ علی کے دل کو قوت عطا فرما، اے اللہ علی کے قلب کو معرفت عطا فرما، اے اللہ علی کے زبان میں قوت، استطاعت، استقامت عطا فرما۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں یمن چلا گیا کسی بھی فیصلے میں مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، اور لوگ بات کرتے اور اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے، اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ پھیرنے کی اور دعا کی برکت سے رب ذوالجلال نے مجھے وہ فراست عطا کیا تھا، میں جان جاتا تھا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، ان دونوں میں سے غلط کون ہے، اس میں سچا کون ہے، اس میں جھوٹا کون ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آنا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت کی بات کریں گے تو بھی باب علی ہے، علم کی بات کریں گے تو بھی باب علی ہے۔ جس کے علم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں کہتے تھے سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ بسا اوقات آپ نے اپنے خطبات میں یہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں میرے موجود ہونے میں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے غیر موجود پاؤ پھر تمہیں علمی باتوں کی ضرورت پڑے، جب تم مجھے موجود نہ پاؤ پھر پریشان ہو جاؤ، اس سے پہلے میری موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے مسئلہ پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، درود شریف پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہیں، آپ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا، ایک مجنونہ دیوانہ عورت، اس کی نکاح شادی ہونے کے 6 ماہ بعد اسے بچہ پیدا ہوا، شادی کو 6 مہینے گزر گئے، خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے اس پر زنا کا بہتان لگایا کہ شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ ماں بن گئی ہے، بچے کی ماں بن گئی ہے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے رجم کرنے کا حکم دے دیا، سنسار جس کو کہتے ہیں، پتھر مار کے مار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھو تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، یہ سزا کا مستحق نہیں ہے۔ علی آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس بچے کی جائز ماں ہے، یہ جائز اس کی اولاد ہے، اس پر زنا کا الزام جو ہے غلط ہے۔ علی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ استدلال کر رہے ہیں قرآن مجید سے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ بچے کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کی آیت سے 6 مہینے میں کوئی عورت نکاح کے بعد 6 مہینے میں اگر بچہ
جنم دے تو وہ اس کی اصلی اور جائز ماں ہے، اس پر زنا کا الزام نہیں لگ سکتا، دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا قرآن میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ فرمایا حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اللہ نے بچے کے بچپن کو ذکر کیا، فرمایا کہ اس کی ماں اسے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے مسلسل 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے بچے کو اٹھاتی ہے حمل میں اور دودھ پلاتی ہے۔ بچے کو حمل میں ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کو اللہ رب العالمین نے 30 مہینے قرار دیا۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے کہ فی عامین حولین کاملین، بچے کو دودھ پلاؤ 2 سال مکمل۔ کتنے سال؟ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ، فی عامین یہ بھی قرآن نے کہا، حولین کاملین یہ بھی قرآن نے کہا، اور پھر دودھ پلانے کی مدت کو قرآن نے 24 مہینے قرار دیا۔ 24 مہینے دودھ پلانے کے نکالو، باقی کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا تو ماں جائز ہے۔ یہ علم ہے حضرت علی کی، یہ فراست ہے، یہ قرآن دانی ہے، یہ قرآن فہمی ہے۔ اس موقع پر امیر المومنین عمر فاروق ناراض نہیں ہوئے، چہرے پہ تیور نہیں بدلا، یہ عدالت کی توہین والا معاملہ نہیں اٹھایا کہ میرے فیصلے پر آپ نے جرا کر کے اور مجھے غلط قرار دے کر، آپ نے 6 مہینے کے حمل کو جائز قرار دے کر اس کے رجم والے سزا کو غلط قرار دے کر اس کو معاف کرایا۔ اس موقع پر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو عمر، بولے علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کی وضاحت کی، اگر علی نہ ہوتے عمر اپنے فیصلے پر ایک بے گناہ خاتون کو سزائے موت دے کر رجم کرا کے اس کا قاتل بنتا۔ حضرت علی فیصلہ سنا کے مجھے اتنے بڑے غلط فیصلے سے بچا لیا ہے، ہلاکت سے بچا لیا ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ہے، اس لیے کیا نام مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم کا دروازہ قرار دے دے، وہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنا چاہوں، بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھتے لکھتے میں 70 گدھے جو ہیں اس کے بورڈ سے اتنے کاغذ اور اتنے جو ہیں قلم اس پہ استعمال کروں کہ 70 گدھے جو ہے اس کے وزن اٹھا کر جائیں، تو اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، فرماتے ہیں ہم اللہ کے تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، حضرت علی فرماتے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ہمارے مد مقابل جاہلوں کو مال دے دیا ہے، وہ اپنے مال پر گھمنڈ کر رہے ہیں، گھمنڈ کرتے رہیں۔ ہمیں اگر ظاہری طور پر دن و دولت نہیں ہے، ہم فقر کے جو ہے پسندیدہ لوگ ہیں، فقر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے، اس علم کی برکت اس مال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قاضی رہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا دور خلافت ہے۔ ایک شخص نے 2 شادیاں کی، اتفاق سے ان کے دونوں بیویوں کے ہاں ایک ہی رات میں بچے پیدا ہوئے۔ ایک بیوی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی اور دوسرے کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا۔ چونکہ غربت کا معاملہ تھا، حجرہ اور کمرہ ایک تھا، دونوں بچے ایک ہی کمرے میں جنم پائے، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچوں کی شناخت نہ ہو سکا۔ دائیا نے بچہ اٹھا کر ایک ساتھ رکھ دیا
اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچوں کی شناخت نہ ہو سکا، اور صبح میں ہر عورت بیٹے کے متعلق دعوے دار بن گئی کہ یہ بیٹا میرا ہے، دوسری نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا میرا ہے، بیٹی میری نہیں ہے۔ یہ معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اب کیسے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ اس بیٹے کا اصل ماں کون ہے، بیٹی کا ماں کون ہے؟ یہ بڑا اسرار و رموز کا مسئلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ناب کا برتن اٹھایا، اس برتن میں دونوں عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے سینوں سے دودھ جو ہے نکال کے اس برتن میں ڈال دو۔ جب برتنوں میں دودھ ڈالا گیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترازو منگا کر ان کو وزن کرنے لگا۔ عقل حیران ہے، دنیا حیران ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ماؤں کے دودھ کو وزن کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا دودھ بھاری ہوگا لڑکے کا ماں وہی ہے، جس کا دودھ بھاری لڑکے کی ماں وہی ہے۔ لوگ تعجب میں ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اسرار و رموز والے، بڑے بڑے خطیب اور فصحاء بغداد کے موجود ہیں، کوفہ کے موجود ہیں، تابعین اور صحابہ کرام کے جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں علی، یہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کے عورت کی دودھ وزنی ہے یہ اسی بچے کا جو ہے ماں ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی نے کہا قرآن سے۔ کہاں سے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہے لڑکی کے حصے سے، لڑکے کا حصہ دگنا ہے، لڑکی کا حصہ سنگل ہے، ایک ہے۔ تو اگر رب ذوالجلال نے یہ قانون قرآن میں بیان کیا ہے تو صرف پیسہ تقسیم کرنے پہ نہیں، ہر معاملے میں بیان کیا ہے، صرف عقل کے اعتبار سے نہیں، ہر لحاظ سے بیان کیا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا حصہ کم ہے، لڑکے کا ڈبل ہے، تو ظاہر ہے جس کا حصہ ڈبل ہوگا تو وزن بھی زیادہ اسی کا ہوگا، اسی کے حصے کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ علمی مقام تھا جس کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے حاصل تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر شخصیت تھے، بڑے بہادر تھے۔ ایک مسئلہ یہ آپ کو دوسرا بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں سب سے پہلا اگر کوئی ہے وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن نبوت کا اعلان فرمایا، پیر کے دن رب ذوالجلال کے محبوب نے اپنے گھر میں اپنے نبوت کا اظہار فرمایا، اور اس اظہار پر سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر لی۔ حضرت ام المومنین کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ منگل کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ ابھی اس کی اعلان باہر نہیں ہے، تبلیغ باہر نہیں ہے، گھر کے اندر یہ تبلیغ ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز ادا کی ہے، اس نماز ادا کرنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے نمازی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں، اس مسئلے میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور جہاں اسلام کی اولیت کی بات ہے وہ بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور باہر جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے علماء نے تطبیق یہ کی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔
یہ تطبیق کیا علماء نے۔ لیکن اگر آپ سب سے پہلے بالکل تحقیقی اور حقیقی طور پر اسلام کو قبول کرنا دیکھیں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ نبی پاک کے دعوت دینے پر سب سے پہلے ام المومنین نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابھی یہ دعوت باہر گئی نہیں تھی، اس سے پہلے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی پاک کے زیر پرورش تھے، رسول کریم کے گھر میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام نان و نفقہ کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور یہ مطاف میں نہیں، بیت اللہ شریف میں سریعام نماز ادا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں اور غاروں میں یہ نماز چھپ کے لوگوں سے ادا کی جاتی تھی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھنے چلا گیا اور اپنے والد ابو طالب سے چھپ کے، اور ایک گھاٹی میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں میرے والد ماجد حضرت ابو طالب وہاں کسی کام سے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصروف عبادت ہیں، نماز میں ہیں، میں بھی حضور کے ساتھ نماز میں ہوں۔ وہاں ابو طالب نے کھڑے ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، رب ذوالجلال نے مجھے اس طرح عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد نے مجھے کہا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیے، جس طرح یہ عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے رہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے اور آپ کو جناب نماز پڑھنے کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ المنورہ میں اپنے دور میں اکثر مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے تھے، اور کسی نے پوچھا اے علی آج آپ کے مسکراہٹ اور ہنسی سے آپ کے اندر داڑ نظر آ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے میرے ابا جان کی وہ بات یاد آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ کہا کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشغول تھا، اپنے باپ کے ساتھ اپنے باپ سے چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد ماجد وہاں آئے، انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کچھ نہیں کہا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو نماز پڑھنے کی دعوت دی تو ابو طالب نے وہاں وہ جملے بولے جس کو سن کر رسول بھی مسکراتے رہے، اور وہ اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ رکوع اور سجود کی حالت میں جو کیفیت کو بیان کیا، اپنے ان کلمات میں حضرت ابو طالب نے ذکر کیا، جس پر وہ مسکراہٹ والی یعنی سادگی کے کلمات تھے، جس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج بھی مجھے اس کے وہ سادگی والے جملے یاد آتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کے 21 رمضان کو آپ جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو شہید کرنے والا دنیا میں بدترین بدبخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی دنیا میں سب سے بڑا بدبخت وہ انسان تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے کونچیں کاٹی۔ سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے پیغمبر کے اس معجزانہ طور پہ پتھر سے پیدا ہونے والی اونٹنی کے کونچیں کاٹ دی، وہ بدبخت ہے۔ اور دنیا میں دوسرا بڑا بدبخت انسان وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا، جو تجھے شہید کرے گا۔ کوفہ کے جامع مسجد میں رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں سحری کرنے کے بعد مسجد شریف کی طرف تشریف لاتے اور آواز دے کر لوگوں کو بلاتے کہ لوگوں چلو مسجد کی طرف، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، چلو مسجد کی طرف، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کے ایک عورت سے قطات نامی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اس عورت کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ علی ابن ملجم نے کہا کہ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ کہا 3000 درہم حق مہر دیں گے۔ ابن ملجم نے کہا منظور ہے۔ ایک غلام خرید کر کے دیں گے۔ ابن ملجم نے کہا منظور ہے۔ تیسرا علی کو شہید کریں گے۔ تیسرا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ جب یہ تینوں باتیں مکمل کریں گے پھر شادی ہوگی۔ 2 تو اس نے مان لیا کہ کر لوں گا، تیسرا چونکہ مشکل تھا، لیکن وہ اس عورت کے عشق میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے وہ بھی مان لیا، اور اس نے جا کر ایک تلوار خریدا، اس تلوار کو زہر آلود کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس کو پتا تھا نا اسد اللہ الغالب ہے، آواز دے کے للکار کے مقابلے میں جاؤں گا تو 2 ٹکڑے ہو کے رہ جاؤں گا۔ وہ علی ہے جس نے عمر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس نے مرہب کو جناب والا واصل جہنم کر دیا، جس نے قلعہ خیبر کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس علی کے سامنے کوئی ظاہری طور پر مقابلے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس نے گھات لگا کے بیٹھ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف اسی اپنے معمول کے مطابق تشریف لا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے۔ جیسے وہاں سے گزرے اس نابکار نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور وار اس پیشانی مبارک پہ کیا۔ یہ یوں تلوار چلا آپ کے کن پٹی تک اور اندر دماغ تک، یہ تلوار تیزدار جو ہے آپ کے جسم نازنین کو زخمی کر دیا، اور چاروں طرف سے لوگ دوڑ آئے۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو آپ زخمی ہوئے۔ 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین بنے۔ حضرت امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت امام حسن نے آپ کو کوفہ میں دفن کروایا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذات گرامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آرام گاہ میں تشریف فرما ہوا، لیکن آپ کی دینی خدمات، آپ کے فیوز و برکات، آپ کے باطنی فیوز و برکات تا قیام قیامت جاری ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کے سینہ بسینہ قیامت تک ہر مومن مسلمان کے دل کو منور کرتے رہیں گے۔ اہل سنت کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر شخصیات ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے صحابہ میں بڑے مرتبے پر فائز ہیں، اور چوتھے نمبر پر آپ کی خلافت ہے، چوتھے نمبر پر آپ کی فضیلت ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کا احترام کرتے تھے۔ چند ایسی جزوی فضائل ہیں جو آپ کا خلافت ثلاثہ سے بھی زائد ہیں، جو فضائل آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، ان کی ہم قائل ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیرے سبب 2 بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے، جو تیرے ساتھ عداوت رکھیں گے، تیرے ساتھ بغض رکھیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ جو تیرے ساتھ محبت کریں گے اور محبت کے دعویٰ میں حد پار کر کے تجھے اتنا زیادہ بلند کریں گے جس کی وجہ سے وہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ کی مثل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، آپ پر بہتان باندھے، آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائے، اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے تہمت لگا کے بغض کی لگائے، اور عیسائیوں نے آپ کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی برباد ہلاک ہو گئے، یہ بھی برباد ہلاک ہو گئے۔ تو اہل سنت متفقہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں علی امام منست، منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے معاملات ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر رہے۔ امیر معاویہ سے جتنے اختلافات رہے، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ جنگ جمل ہو حق علی کے ساتھ، جنگ صفین ہو جنگ حق علی کے ساتھ ہے۔ جتنے معاملات ہیں وہ حق علی کے ساتھ رہا ہے۔ باقی وہ صحابہ کرام بھی قابل تعظیم اور تکریم ہیں جنہوں نے
اجتہادی معاملات میں حضرت علی سے اختلاف کر کے خطا اجتہادی کے مرتکب ہو کر ایک اجر کے مستحق ہو گئے، ان پر بھی زبان تان دراز کرنے کا حق اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تمام مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، ان کے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک حق کی بات آئے گی فیصلہ یہی ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ خطا پر تھا، خطا اجتہادی، اور حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ حضرت علی نے معاویہ کے خطا اجتہادی کو تسلیم کیا، تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قاتل مقتول اور معاویہ کے فوج کے مقتول دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ آپ نے نہج البلاغہ کے اندر جملہ موجود ہے، فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ بغاوت کر کے اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بھائی کہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے لشکر کو مسلمانوں کی جماعت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہوگا، مسلمانوں کے دو جماعتوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور یہ میرا بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ حضرت امام حسن نے کس کے درمیان صلح کرایا؟ امیر معاویہ کے لشکر اور حضرت علی کے لشکر کے درمیان صلح کرا کے آپ خلافت سے دستبردار ہو کر چند شرائط کے تحت امیر معاویہ کو بادشاہ اسلام مانا، جو مسلمانوں کا سب سے پہلے بادشاہ بنے۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر ہے، کلّ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا کسی بھی سنی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام کے ان معاملات میں کسی دوسرے صحابی کو حذف تنقید بنائیں، اور جو اس معاملات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، مغلظات بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تکفیر کرتا ہے، تفسیق کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، وہ سب کے سب گمراہ جہنمی ہیں، فاسق اور فاجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل سنت کو ان سے بچائے۔ حق علی کے ساتھ تھا، علی ہمارا پیر ہے۔ حضرت علی کے بعد جانشین بنے کون؟ امام حسن۔ تو امام حسن کا صلح ہم سب کا صلح ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما